مائنڈ کیور کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی کارآمد ٹیکنیک پر بات کرنے والے ہیں جو روز مرہ زندگی میں محسوس ہونے والی بے چینی اور وہ جو تناؤ ہوتا ہے نا اسے کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جی یہ طریقہ بتدریج عضلاتی سکون یا پروگریسو مسل ریلیکسیشن کہلاتا ہے، بالکل۔ اور ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ اس کی ایک عملی مشق کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس مشق کے قدم بقدم مراحل کو سمجھے، بلکہ یہ بھی جانے کہ یہ جسمانی اور ذہنی سطح پر سکون پہنچانے کے لیے کیسے کام کرتی ہے، مطلب اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ بالکل، دیکھیں اس تکنیک کی بنیاد ایک سادہ مگر گہرے اصول پر ہے۔ جی جسم کے مختلف پٹھوں کے گروہوں کو شعوری طور پر پہلے کسنا یعنی تناؤ پیدا کرنا، اچھا۔ اور پھر انہیں مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دینا۔ یہ عمل جسم میں گہرے سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا جسمانی سکون ہمارے ذہنی سکون سے گہرا جڑا ہوا ہے۔ اچھا۔ جب جسم تناؤ سے آزاد ہوتا ہے تو ذہن پر بھی اس کا مثبت اثر پڑتا ہے، اور وہ بھی پرسکون ہونے لگتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر تناؤ پیدا کر کے پھر اسے چھوڑنے کا عمل، یہ ہمارے جسم میں جو غیر محسوس تناؤ چھپا ہوتا ہے نا، جی اسے پہچاننے اور اسے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زبردست۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق سب سے پہلا قدم تو تیاری کا ہے، جی یعنی مشق شروع کرنے سے پہلے ایک پرسکون آرام دہ حالت اختیار کرنا، مثلا لیٹ جانا اور چند گہرے لمبے سانس لینا۔ کیا یہ صرف ماحول بنانے کے لیے ہے یا اس کا کوئی خاص مقصد بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف ماحول بنانے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ابتدائی قدم یعنی آرام دہ پوزیشن اور گہرے سانس، یہ جسم اور ذہن کو ایک واضح اشارہ بھیجتا ہے کہ بھئی اب آرام کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی سوئچ آن کرنا۔ بالکل، ایک طرح سے سوئچ آن کرنے جیسا ہے۔ ناک سے آہستہ آہستہ گہرا سانس اندر لیں، چند لمحے اسے روکیں، اور پھر آہستگی سے منہ یا ناک سے باہر نکال دیں۔ ہر سانس باہر چھوڑنے پر یہ تصور کریں کہ جسم سے تھوڑا تھوڑا تناؤ بھی باہر نکل رہا ہے۔ یہ عمل خود بخود جسم کے آرام کے نظام یعنی پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو فعال کرنے میں مدد دیتا ہے، اچھا، جو تناؤ کے رد عمل کو کم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تیاری خود بھی عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا، اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ پیشانی سے شروع کریں، بھویں یعنی آئی براؤز کو جتنا ممکن ہو اونچا اٹھانا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ شروع میں عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد پیشانی کے پٹھوں میں تناؤ پیدا کرنا ہے۔ بھویں اوپر اٹھائیں، ایسے جیسے آپ بہت حیران ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس تناؤ کو محسوس کریں، شاید ماتھے پر جھریاں سی بن جائیں۔ اسے 5 سیکنڈ تک روکے رکھیں۔ 1 2 3 4 5۔ اب اچانک ڈھیلا چھوڑ دیں۔ فوراً محسوس کریں کہ تناؤ کیسے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نرمی، ایک سکون نے لے لی۔ یہ فرق محسوس کرنا بہت اہم ہے۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تناؤ کیسا محسوس ہوتا ہے اور سکون کیسا۔ سمجھ گئی، یعنی تناؤ کو جان بوجھ کر محسوس کرنا تاکہ جب وہ ختم ہو تو سکون زیادہ واضح طور پر محسوس ہو۔ پیشانی کے بعد ماخذ آنکھوں اور ناک کی طرف اشارہ کرتا ہے، آنکھوں کو مضبوطی سے میچنا اور ناک کو سکیڑنا۔ جی، آنکھوں کو زور سے بند کریں جیسے سورج کی تیز روشنی آنکھوں میں پڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی ناک کو بھی سکیڑیں جیسے کوئی ناگوار بو آئی ہو۔ پورے چہرے کے درمیانی حصے میں، آنکھوں کے گرد، گالوں کے اوپری حصے میں تناؤ محسوس کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس بے آرامی کو چند لمحے برداشت کریں، اور اب ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آنکھیں نرمی سے بند رہنے دیں یا کھل جائیں۔ ناک کو آرام دہ ہونے دیں۔ تناؤ کے ختم ہونے اور اس کی جگہ لینے والے سکون کے احساس پر غور کریں۔ کیا آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ حصہ کتنا ہلکا ہو گیا ہے؟ واقعی فرق بہت واضح ہے۔ اچھا، اب منہ اور جبڑے کی باری۔ ماخذ کہتا ہے کہ ایک زبردستی کی مسکراہٹ بنائیں اور دانتوں کو بھینچیں۔ یہ تو کافی شدید لگتا ہے۔ ہاں، یہ شدید محسوس ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ لاشعوری طور پر دن بھر اپنے جبڑے بھینچے رکھتے ہیں، خاص طور پر تناؤ میں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو ہونٹوں کو کانوں کی طرف کھینچ کر ایک بڑی مصنوعی سی مسکراہٹ بنائیں اور اوپر اور نیچے کے دانتوں کو آپس میں بھینچیں۔ جبڑے، گالوں اور ہونٹوں کے گرد تناؤ کو محسوس کریں۔ یہ کافی شدید ہو سکتا ہے۔ اسے روکے رکھیں اور اب ڈھیلا چھوڑ دیں۔ منہ کو قدرتی طور پر بند ہونے دیں، ہونٹ نرمی سے مل جائیں اور دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ آنے دیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اکثر بہت زیادہ تناؤ جمع ہوتا ہے۔
صحیح। और उसे छोड़ने से पूरे चेहरे और सर में सुकून फैल सकता है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जबड़े में अक्सर तनाव महसूस होता है। अच्छा, अब गर्दन और कंधों की तरफ आते हैं। ये भी तनाव जमा होने का एक आम मरकज है। माखिज कहता है कि कंधों को कानों तक ऊपर उठाना है। बिल्कुल। कंधों को ऊपर की तरफ सुकेड़ें, जैसे आप उन्हें अपने कानों से छूने की कोशिश कर रही हों। गर्दन के पिछले हिस्से और कंधों के ऊपरी हिस्से में तनाव महसूस करें। तसव्वुर करें कि आप एक कछुए की तरह अपना सर कंधों में छुपा रहे हैं। ठीक है। इस तनाव को थामे रखें और अब ढीला छोड़ दें। कंधों को नीचे गिरने दें, एक भारीपन के साथ। आह, इस आज़ादी और हल्केपन को महसूस करें जो तनाव के जाने से पैदा हुआ है। ये उन पट्टों में से हैं जो कंप्यूटर पर काम करते हुए या परेशानी में सबसे पहले सख्त होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब जिस्म के ऊपरी हिस्से से नीचे आते हुए हाथों और बाजुओं के अगले हिस्से यानी फोर आर्म्स की बारी है। माखिज कहता है कि मुट्ठियां मजबूती से भींचें। जी, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और उन्हें जितनी जोर से हो सके भींचें। उंगलियों, हथेलियों और कलाई से कहनी तक के बाजू यानी फोर आर्म्स, उनमें तनाव महसूस करें। तसव्वुर करें कि आप कुछ बहुत मजबूती से पकड़ रहे हैं। उसे रोके रखें और अब ढीला छोड़ दें। उंगलियां खुलने दें, हाथ आरामदाह हालत में आ जाएं। तसव्वुर करें कि सारा तनाव उंगलियों के सिरों से बहकर निकल गया है और आपके हाथ हल्के और पुरसुकून हो गए हैं। अच्छा, ये अगला हिस्सा भी दिलचस्प है। हाथों को हथेलियों के बल नीचे फर्श या बिस्तर की तरफ धकेलना। इसका क्या मकसद है? देखें, ये बाजुओं के मुख्तलिफ पट्टों को, खास तौर पर ट्राइसेप्स और कंधों के कुछ हिस्सों को मुतहर्रिक करता है, अच्छा। जिन्हें शायद मुट्ठी भींचने से इतना निशाना न बनाया गया हो। अगर आप लेटे हैं तो हथेलियों को बिस्तर में दबाएं, अगर बैठे हैं तो कुर्सी की निशस्त पर दबाएं। बाजुओं के पिछले हिस्से और कंधों में तनाव महसूस करें। जी। उसे कुछ देर रोके रखें और अब ढेला छोड़ दें। बाजुओं को मुकम्मल तौर पर आरामदेह हालत में आने दें। हाथों और बाजुओं में खून की गर्दिश और नरमी के एहसास पर तवज्जो दें। समझ गई। यानी जिस्म के हर हिस्से के मुख्तलिफ पट्टों को मुनज़्ज़म तरीके से शामिल करना है। अच्छा, अब तवज्जो सीने और सांस लेने पर है। माखिज कहता है नाक से गहरा सांस अंदर लेना, 3 तक गिनने तक रोकना और फिर बाहर छोड़ना। जी, सांस यहाँ बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाक से एक लंबा गहरा सांस लें, सीने को पूरी तरह फैलाते हुए। इसे 3 शुमार तक रोकें। 1, 2, 3। अब आहिस्तगी से सांस बाहर निकालें और महसूस करें कि सीना नरम पड़ रहा है, पसलियां नीचे आ रही हैं। यहाँ तनाव पैदा करने का तरीका सांस को रोकना और सीने को फैलाना है, और फिर ढीला छोड़ना, सांस को बाहर निकालने और सीने को मुकम्मल आरामदेह हालत में लाने से होता है। ये अमल बराह रास्त दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को भी पुरसुकून करने में मदद देता है। वाह, सांस और जिस्म का ताल्लुक वाकई गहरा है। अच्छा, अब कमर की बारी। माखज कहता है कि कमर को मेहराब की तरह मोड़ना है, कंधे की हड्डियों यानी शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के करीब लाना है, जैसे वो रीढ़ की हड्डी को छूना चाहती हो। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये एहतियात से करने की जरूरत है। हल्के से कमर को ऊपर उठाएं, पेट को थोड़ा आगे निकालते हुए, ताकि कमर और फर्श या कुर्सी के दरमियान थोड़ा खला पैदा हो। ठीक है। साथ ही कंधे की हड्डियों को पीछे और एक दूसरे की तरफ खींचे। रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द के पट्टों में तनाव महसूस करें। ज्यादा जोर ना लगाएं, बस हल्का सा तनाव काफी है। जी। इसे रोके रखें और अब ढीला छोड़ दें। कमर को वापस सीधा और आरामदेह होने दें। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सुकून को फैलता हुआ महसूस करें। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जो बैठकर ज्यादा वक्त गुजारते हैं। सही। एहतियात का मशवरा अहम है। अच्छा, अब पेट की तरफ आते हैं। नाफ यानी बेली बटन को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचकर पेट को कसना है। बिल्कुल, पेट के पखू को अंदर की तरफ खींचें और सख्त करें, जैसे आप किसी ज़र्ब के लिए तैयारी कर रहे हों। पेट के मरकजी हिस्से यानी कोर में तनाव महसूस करें। इसे रोके रखें और अब ढीला छोड़ दें। पेट को मुकम्मल तौर पर नरम और ढीला होने दें। गहरा सांस लेने में आसानी महसूस करें। बहुत से लोग तनाव में पेट के पट्टों को भी सुकेड़ लेते हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी और हाजमे के मसाइल भी हो सकते हैं। ओह, ये बात तो कम लोग जानते होंगे। अच्छा, अब जिस्म के निचले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कूल्हे और टांगे।
ماخذ کہتا ہے کہ ایڑیوں کو فرش پر نیچے دبانا اور کولوں یعنی بیٹکس اور ٹانگوں کو کسنا۔ جی، اگر آپ لیٹے ہیں تو ایڑیوں کو نیچے دبائیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو بھی پاؤں زمین پر جما کر ایڑیوں پر زور دیں۔ ساتھ ہی کولوں کے پٹھوں کو بھینچیں، رانوں یعنی تھائیز کے پٹھوں کو سخت کریں اور پنڈلیوں یعنی کاوز کو بھی کس لیں۔ ٹھیک ہے۔ پورے نچلے جسم میں تناؤ محسوس کریں، اسے روکے رکھیں اور اب ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ٹانگوں اور کولہوں کو بھاری اور پرسکون ہونے دیں۔ محسوس کریں کہ تناؤ بہہ کر نکل گیا ہے اور اس کی جگہ ایک گہرا سکون لے رہا ہے۔ اور آخر میں پاؤں اور پاؤں کی انگلیوں کو نیچے کی طرف موڑنا اور پاؤں کے تلووں کو کھینچنا۔ جی ہاں، ہمارے پاؤں بھی دن بھر بہت بوجھ اٹھاتے ہیں اور تناؤ جمع کرتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں کو نیچے کی طرف موڑیں، جیسے آپ ریت میں گرفت بنانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور پاؤں کے محراب یعنی آرچ کو بھی کھینچ لیں۔ ٹھیک ہے۔ انگلیوں، تلووں اور شاید ٹخنوں تک تناؤ محسوس کریں، اسے روکے رکھیں اور اب ڈھیلا چھوڑ دیں۔ انگلیوں کو سیدھا اور آرام دہ ہونے دیں۔ پاؤں میں گرمی یا جھنجھناہٹ کا احساس ہو سکتا ہے، جو خون کی بہتر گردش اور پٹھوں کے آرام کی علامت ہے۔ زبردست۔ تو یہ تھا سر سے پاؤں تک کا سفر۔ ماخذ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشق مکمل کرنے کے بعد کچھ منٹ خاموشی سے لیٹے یا بیٹھے رہیں۔ جی ہاں، اور پورے جسم میں پھیلے ہوئے اس گہرے سکون کے احساس سے لطف اندوز ہوں۔ اس مرحلے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ مرحلہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود مشق، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اچھا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ شعوری طور پر اس سکون کو محسوس کرتے ہیں جو آپ نے پیدا کیا ہے۔ جسم کے ہر حصے کو بھاری، ڈھیلا اور مکمل طور پر پرسکون محسوس کرے۔ ذہن کو بھی اس سکون میں ڈوبنے دیں۔ اس حالت میں، جیسا کہ ماخذ میں بھی ذکر ہے، کچھ لوگوں کو نیند آ سکتی ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ یا آپ کچھ دیر اسی طرح آرام کر کے پھر تازگی کے ساتھ اپنے دن کے کاموں میں واپس جا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس امن و سکون کے احساس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ یہ آپ نے خود پیدا کیا ہے، جی، صرف اپنے پٹھوں پر توجہ دے کر۔ یہ مشق ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے جسمانی اور ذہنی تناؤ کو منظم کرنے کی طاقت موجود ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور احساس ہے۔ صرف پٹھوں کو کھسنے اور چھوڑنے سے اتنا گہرا اثر؟ ناقابل یقین ہے۔ بالکل، اور یہ صرف وقتی سکون نہیں ہے۔ باقاعدگی سے اس مشق کو کرنے سے بے چینی کی علامات میں کمی آ سکتی ہے، نیند کے معیار میں بہتری آ سکتی ہے، واہ! اور تناؤ سے نمٹنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ جسم کو سکھاتا ہے کہ تناؤ اور سکون میں کیا فرق ہے، جی، جس سے ہم روزمرہ زندگی میں بھی اپنے جسم میں تناؤ کو جلد پہچاننے اور اسے کم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک مشق نہیں بلکہ ایک ہنر ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ یقیناً، اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص سامان یا جگہ کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت اور توجہ درکار ہے۔ صحیح۔ اب جب کہ یہ مشق مکمل ہو گئی ہے تو سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا غور طلب نکتہ چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس پوری مشق کے دوران جسم کے کن حصوں میں تناؤ سب سے زیادہ واضح طور پر محسوس ہوا، اور کن حصوں میں سکون کا احساس سب سے گہرا تھا؟ اور کیا جسم کے پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن میں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہوئی؟ ان سوالات کا کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں، یہ صرف اپنے تجربے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت خوب۔ یہ خود شناسی کا ایک اچھا موقع ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو اور یہ مشق سننے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔